نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والذي نفسي بيده ما نزل في التوراة والإنجيل ما نزل في التوراة والزبور والإنجيل والفرقان مثل 7 المثاني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی فی فتح الباری. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکل سم دواء فی فاتحة الکتاب رواہ العینی فی عمدۃ القاری او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بزرگان محترم، بہت کافی وقت ہو چکا ہے اور آپ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں قرآن اور حدیث کی محبت میں، مدرسے کی محبت میں. محبت بہت بڑی چیز ہے. جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو وقت گزارنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور جب محبت نہیں ہوتی ہے تو پھر 2-4 منٹ بھی مشکل ہوا کرتی ہے. تو آپ سب قرآن کی محبت میں، حدیث شریف کی محبت میں، اس جامعہ کی محبت میں بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت ساری دین کی باتیں سنی. اور ماشاءاللہ اناؤنسری کے ضمن میں مفتی سعید صاحب سلمہ کی طویل تقریر بھی آپ سنتے چلے آئے ہیں. بہرحال جو ہے آپ نے حفظ قرآن پر کچھ اشعار بھی سنے اور اسی طرح اور بھی بہت ساری باتیں سنی ہیں. میں مختصر طور پر 2-4 باتیں عرض کر دیتا ہوں. ہمارے حضرت قاری صاحب سلمہ اللہ تعالی نے جو مجھ ناچیز کے باب میں 2-4 اشعار پڑھے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حسن ظن کے مطابق مجھے بنا دے، اور حق تعالیٰ ان اکابر کی پچھلگو میں اور ان لوگوں کی صف میں ہمیں کھڑا کر دے. ہمارے حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بہت اچھی مثال اپنے والد صاحب کے حوالے سے دی ہے. فرمایا کہ یہ جو سند بیان کی جاتی ہے حدیث شریف کی، حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، اور ہم اپنی طرف سے اپنے سے ایک سند جوڑتے ہیں، وہ میں نے اس سے پڑھا، میں نے ان سے پڑھا، انہوں نے ان سے پڑھا. فرمایا یہ کیوں سند آپ اپنی جوڑ رہے ہیں؟ تو اس پر جب مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک بہترین ٹرین احمد آباد، یہ احمد آباد کی مثال تو میں دے رہا ہوں، کہ ایک بہترین ٹرین احمد آباد سے چلی ہے بمبئی جانے کے لیے، وندے بھارت، یا کہہ لو کہ تیجس ایکسپریس جو چل رہی ہے. تو ایک بہترین ٹرین چلی ہے اور اس کے پیچھے ایک کھر کھر بھر بھر کرنے والا ایک ڈبہ بھی جوڑ دیا گیا. اب وہ ٹرین اس کو یہ کہیں کہ ہم اتنی بہترین ٹرین ہیں اور تو کھر کھر بھر بھر تجھ میں سے آواز آ رہی ہے اور تو ہمارے ساتھ جڑ گیا، تو وہ مؤدبانہ طریق پر وہ بوگی، وہ ڈبہ جو ہے یوں کہہ رہا ہے کہ بھائی یقیناً تم بمبئی جا رہے ہو، تم بڑے خوبصورت ہو، تمہارے اندر بیٹھنے والے بھی بڑے خوبصورت ہیں، اور میرے اندر سے آواز آ رہی ہے میں نکما ہوں، نالائق ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں جہاں تم جا رہے ہو وہاں میں بھی پہنچ جاؤں، یعنی بمبئی پہنچ جاؤں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ مثال دے کر یوں فرمایا کرتے تھے کہ ہم اپنے آپ کو سند سے اس لیے جوڑ رہے ہیں کہ ہمارے اکابر دربار رسالت میں پہنچے ہیں، ہم اپنا کھرکھرا ڈبہ بھی ان کے ساتھ جوڑ دیں تاکہ حضور کی خدمت میں پہنچ جائیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک بارگاہ میں پہنچ جائیں، اور وہاں سے کچھ نوازشیں ہو جائیں، کچھ برکتیں ہو جائیں، کچھ عنایتیں ہو جائیں، آپ کی توجہات ہو جائیں. اس لیے ہم اپنے آپ کو سند کے اندر بھی جوڑتے رہتے ہیں تاکہ پچھلگو بن کر کے تو تعالی جل شانہ مجھے بھی اپنے بزرگوں کے پچھلگو بنا کر زندگی گزارنے کی حضرت قاری صاحب کے ظن کے مطابق اللہ مجھے بنا دے. حضرت قاری صاحب کی شخصیت ہم نہیں جانتے، ہم نے آپ کو ایک نعت خواہ ہی سمجھا ہے. یہ سحرگاہی میں رونے والا اور یہ اللہ کا نیک بندہ اور استاد محترم حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلفاء میں سے ہیں، اور حضرت نے ان پر اعتماد کر کے ان کو اجازت اور خلافت دی ہے، اور اس کے ساتھ بڑا ادارہ چلا رہے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ جو عشق رسول ابھی آپ نے ان کی زبان سے سنا کہ اگر اللہ مجھ کو آنکھیں دے دے
تو میں دنیا کو دیکھنے کی تمنا نہیں رکھتا ہوں، میرے ذات اقدس کو دیکھنے کی تمنا رکھتا ہوں، وہ گنبد خضرا کو دیکھنے کی تمنا رکھتا ہوں، اللہ کی تجلیات کو دیکھنے کی تمنا رکھتا ہوں۔ اور اخیر میں کہا کہ اگر اللہ مجھے آنکھ دے دے تو میرے ماں باپ کو دیکھنے کی تمنا رکھتا ہوں۔ میرے جوانوں، ہمارے لیے بہت بڑی عبرت کی بات ہے جو اپنے والدین کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں، فرما برداری نہیں کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ نہیں کر رہے ہیں۔ عجیب و غریب بات ہے۔ مجھے خیر اور جگہوں پر تو اور جگہوں پر، یہاں مجھے یہ ایک صاحب ملے اور وہ مجھے کہنے لگے کہ میں جو ہے ضعیفوں کے لیے، بروں کے لیے جو ہے، یعنی وہ مسلمان تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں ضعیفوں اور برہوں کے لیے جو ہے ایک مکان بنانا چاہتا ہوں جس کے اندر ان لوگوں کو رکھا جائے گا۔ تو میں نے کہا یہ کیا بات ہو گئی کہ آپ رکھو گے؟ فرمایا مل صاحب میں کیا بتاؤں کہ ایک آشرم ہے، یعنی ہمارے غیر مسلم بھائیوں نے شروع کیا ہے، اور وہ تو خیر ان کے اندر تو وہ ماں باپ کی قدر و عظمت نہیں ہے، لیکن اس آشرم کے اندر اور اس وڈھا گھر کے اندر ہماری 4-5 ضعیف عورتیں اور ضعیف مرد ملے کہ جن کو مسلمان بچوں نے اپنے گھر سے نکال دیا ہے۔ یہ گجرات کی میں بات کر رہا ہوں، کسی اور جگہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں گجرات کی بات کر رہا ہوں کہ ان بچوں نے اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دیا ہے اور وہ وہاں رہ رہے ہیں، اور وہ بیچارے ہمارے نان مسلم بھائی یوں کہہ رہے ہیں کہ بھئی تمہارا کوئی آشرم اور کوئی جگہ بناؤ جن میں ان مسلمانوں کو لے جاؤ، اس لیے کہ جو یہاں ہمارا طرز جو ہے وہ جس طرح رکھنا ہوتا ہے اور مسلمانوں کی طرز زندگی اور ہوا کرتی ہے۔ تو اس کے لیے ایک مسلم بھائی نے کہا کہ میں نے کہا آپ کی نیت تو اچھی ہے اور آپ بڑی خیر خواہانہ، لیکن ایک سوچنے کی بات ہے کہ جس مومن بچے کو حق تعالیٰ جل شانہ نے قرآن میں اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ماں باپ کی جو عظمت دی تھی، افسوس کہ آج مسلم جوان اپنے ماں باپ کی عظمت بھول چکا۔ باری تعالیٰ نے تو فرمایا قضا ربک اللہ تعبدوا، وہ انگلش میں غالباً یہ بچہ وہی تقریر کر رہا تھا اور اس کے اوپر والدین کے متعلق باتیں کر رہا تھا۔ قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ یہ بڑے بہترین انداز میں ہم کو کہہ رہا تھا کہ ماں باپ کی اطاعت، فرما برداری ان کے سامنے نہ بولو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ میں کس کی خدمت کروں؟ فرمایا ماں کی، پھر فرمایا ماں کی، پھر فرمایا ماں کی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، چوتھی مرتبہ فرمایا باپ کی۔ تو پہلے 3 مرتبہ ماں کا نام کیوں لیا گیا؟ تو محدثین فرماتے ہیں، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اصل میں ماں 3 مصیبتیں جھیلتی ہے جس میں باپ شریک نہیں ہے۔ پہلی مصیبت حمل کی مصیبت، دوسری مصیبت ولادت کی مصیبت جو بہت ہی شدید تکلیف کی ہوتی ہے، اور تیسری مصیبت اپنے خون کو دودھ بنا کر پلانے کی مصیبت۔ یہ 3 مصیبتوں میں باپ شریک نہیں ہے، بالکل ماں اکیلی ہے۔ اللہ کے حبیب نے ان تینوں مصیبتوں کی طرف اشارہ فرمایا، اور چوتھے نمبر پر تعلیم اور تربیت کا مسئلہ ہے، اور یہ باپ کی ذمہ داری ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی مرتبہ باپ کا نام لیا۔ لیکن یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ بالکل ماں ہی کی خدمت میں لگ کر کے باپ کی توہین کرنے لگو، اس لیے کہ روایتوں میں بتایا گیا کہ اگر ماں جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دروازہ اگر نہیں کھلے گا تو جنت میں جا کہاں سے سکتے؟ تو اور اسی لیے فتاوی عالمگیری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ باپ سے مشورہ کرو اور ماں سے دعائیں لو۔ بہت اچھی بات لکھی کہ باپ سے مشورہ کرو اپنے مسائل کے اندر، اور اپنی ماں سے دعائیں لو کہ امی میں یہ کام کے لیے جا رہا ہوں، اس کاروبار کے لیے، فلاں کے لیے، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ تو باپ سے مشورہ لو۔ عجیب حال بھی یہ ہو گیا ہے کہ ماں ہی پر نعتیں بنتی ہے، باپ بیچارے پر کوئی نعت نہیں بناتا، حالانکہ ماں ظاہراً یقیناً اس کے آنسو بہتے ہیں، اور باپ جو خلوتوں میں روتا ہے نا اس کو کوئی نہیں دیکھتا ہے۔
باپ کی تنہائیوں کا جو رونا ہوتا ہے، اور باپ جو تنہائیوں میں آنسو بہاتا ہے، اور وہ فتح پرانے جوتے پہن کر کے اپنی اولاد کو نیا جوتا پہناتا ہے، اور فتح پرانے کپڑے پہن کر اپنی اولاد کو نئے کپڑے پہناتا ہے، لیکن وہ باپ کی ان چیزوں کو کوئی نہیں دیکھتا ہے. اس کی وجہ سمجھ لو، اصل میں تہذیب عیسائیت کا غلبہ ہو چکا ہے، اور تہذیب عیسائیت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، والد صاحب نہیں ہے. اس لیے تہذیب عیسائیت میں والدہ ہی کے فضائل ہے، باپ کے فضائل نہیں ہیں. ہم جس شریعت کے اور جس نبی کے ماننے والے ہیں، ان کی والدہ بھی ہے، ان کے والد صاحب بھی ہے، اور جب دونوں ہیں تو ہمارے نبی نے دونوں کے فضائل بیان فرمائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے، حضرت جب اپنی ماں کی قبر پر تشریف لے گئے ہیں تو روایت میں ہے کہ اتنے روئے، قبر پر بیٹھ کر اتنے روئے کہ سارے صحابہ رونے لگے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی والدہ کی قبر پر تشریف لے گئے تو حضرت اتنے روئے کہ آپ کو روتا ہوا دیکھ کر صحابہ کرام رونے لگے. تو بہرحال والدین کی اتباع، فرما برداری. تو خیر، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ تعالیٰ جل شانہ و من والہ نے یہ جو فیض یہاں جاری کیا ہے، یہ ریاض العلوم کا، اسی کی محبت میں آپ تشریف فرمائیں. جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے وقت کی قربانی، اس کے لیے پیسوں کی قربانی، سب آسان ہو جاتا ہے. آپ کب سے دیکھ رہے تھے کہ ماشاءاللہ انعاموں کی بارش ہوتی جا رہی ہے اور بڑی بڑی رقومات دی جا رہی ہے. یہ رقومات حقیقت میں قرآن و حدیث کی محبت پر دی جا رہی ہے، یہ قرآن کی محبت پر دی جا رہی ہے، یہ حدیث کی محبت پر دی جا رہی ہے. اور ہمارے حضرت قاری صاحب جو ہیں، جب آپ نے اپنی بینائی کے نہ ہونے پر، اور دوسری طرف اگر نظر مل جائیں، آنکھیں مل جائیں، بینائی مل جائیں تو میں کیا دیکھوں. اس سے مجھے اور آپ کو یہ سبق ملا ہے کہ ہم دنیا کے تماشوں میں اپنی نگاہیں لگانے کے بجائے ان چیزوں کو دیکھا کریں جس کے دیکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جس کے دیکھنے کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. اس سے ہم عبرت لیں کہ ایک جو ہیں جن کی بینائی نہیں ہے ان کی کیا تمنا ہے، اور ایک بینائی والا اپنی آنکھوں کو کہاں استعمال کر رہا ہے، کہاں عریانیت پر، فوش پر، بدکاریوں پر، گندی جگہوں پر اپنی نگاہوں کو استعمال کر رہے ہیں. اپنی نگاہوں کی حفاظت ہو، اپنے والدین کی اطاعت ہو، فرما برداری ہو. تو یہ جو مدارس ہے نا، یہی تعلیم دیتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ بڑے سے بڑا جو ہے کسی کالج کا فنکشن ہوگا، یونیورسٹی کا فنکشن ہوگا، آپ بڑے سے بڑے فنکشن کو لے لیں، لیکن وہاں کہیں بھی یہ تعلیم نہیں دی جاتی ہوگی کہ اپنے ماں باپ کے پاؤں دباؤ، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان کے سامنے زور سے نہ بولو، وہ بیمار پڑیں تو ان کو اپنے کندھے پر لے کر کے چلو. یہ صرف اور صرف ان چتائیوں پر سکھایا جاتا ہے. یہ فتح پرانے مدرسوں میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے، اور یہاں یہ بھی تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھلو پھولو، لیکن یاد رکھو ایک اللہ اس کے رسول کو نہ بھولو. یہ ہمارا محسن جو ابھی آپ کے سامنے کھڑا ہوا تھا، حافظ محسن سلمہ، فلائی دبئی میں یہ پائلوٹ ہے، فلائی دبئی میں. اور ماشاءاللہ روزانہ کے ان کے اسفار یہاں سے وہاں، یہاں سے وہاں. لیکن حافظ قرآن ہے تو تلاوت قرآن کے ساتھ یہ چل رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ نے سنا کہ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور عافیت عطا فرمائے، آپ کے سائے کو امت کے لیے باقی رکھے. حضرت کی جو قیمتی نصیحت تھی مختصر، وہ انہوں نے ہم کو سنائی کہ بھئی قرآن پڑھو، اللہ کا خوف رکھو. یہ نصیحت حضرت قمر الزمان صاحب کی. اور مجھے لگتا ہے کہ غالباً ہمارے حاجی ابراہیم صاحب نے ان کو بلایا، یہ پہلی مرتبہ یہاں آئے ہیں، تو اپنے بھائی کو بھی حاجی ابراہیم صاحب لے کر آئے جو ہمارے یونس بھائی ہیں. اور پہلے سالے تشریف لائے، بہنوئی نے سالے کو بلایا، پھر بھائی کو بلایا، پھر بیٹے کو بلایا. غالباً اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت اسی طرح کی جاتی کہ بیٹا تجھے دنیا تو اللہ نے دے دی اور تو فلائٹوں میں اڑ رہا ہے، لیکن یہ منظر بھی تو دیکھ لے کہ جہاں زمین پر بیٹھ کر روحیں اللہ کی طرف جا رہی.
یہ تو جسم سے تم اڑا رہے ہو سب کو، لیکن یہاں تو روحیں اللہ کی خدمت میں جا رہی ہے، تو بیٹے ذرا یہ منظر بھی دیکھ لو۔ اس لیے غالباً انہوں نے اپنے بیٹے کو یہاں بلایا کہ یہ مناظر بھی دیکھے جائیں کہ جہاں انسان کی روحوں پر باتیں ہوتی ہو، اللہ سے ملانے کی باتیں ہوتی ہو، اور روح پر ایک کیفیت سی طاری ہوتی ہے، اور وہ روح تڑپ جاتی ہے کہ میرے مولا کو میں کب دیکھوں کہ اسے سجدہ کر لوں۔ حق تعالیٰ جل شانہ اس ادارے کو دین دگنی رات چوگنی ترقیوں سے مالا مال فرمائے۔ پہلے ہی دن سے یہاں اس بات کی طرف توجہ دی گئی ہے، مفتی صاحب کی پوری توجہ اس بات کی طرف کہ تربیت خوب ہو، بچوں کی تربیت خوب ہونی چاہیے۔ علم کی کمی، اور میں اکثر جگہوں پر دارالعلوموں میں کہا کرتا ہوں کہ علم کی کمی بچہ اپنی تدریس کے زمانے میں اپنی محنتوں کے ذریعے سے پوری کر لے گا، لیکن تربیت کی کمی کبھی پوری نہیں ہوتی، چونکہ مدرسہ ماں ہے، اور ماں کی گود میں جو بگڑ جاتا ہے نا وہ بعد میں بھی بگڑا ہوا رہتا ہے، اور ماں کی گود میں جو بن جاتا ہے وہ بعد میں بھی۔ ہمارا عزیز جو ابھی الوداعی اشعار پڑھ رہا تھا، اور اس میں جذباتی کیفیت میں اس نے یہ کہہ دیا کہ شاخ نشیمن سے جو توتے تو اب اس کو کون بلائے گا۔ میں کہتا ہوں شاخ نشیمن سے توتا نہیں ہے، تجھے توڑا گیا ہے، اس لیے کہ آم پک گیا ہے، اس لیے بہت اچھا لگتا ہے، اور جو پک جاتا ہے اس کو تو سینے سے لگایا جاتا ہے۔ تو توتا نہیں ہے، تو پک گیا، تو بہترین بن گیا، اس لیے شاخ نشیمن سے تجھے توڑ کر ان اساتذہ نے اور محتمیم صاحب نے اور ان چلانے والوں نے تجھے اپنے سینے سے لگایا، اور ایسا لگایا ہے کہ ساری زندگی تجھے اپنے سینے سے لگا کر بلاتے رہیں گے۔ اس لیے یہ کہنا کہ اب ہمیں کون بلائے گا، نہیں، یہی ماں باپ ہے جو تمہیں بلاتے رہیں گے، اور یہی مادر علمی ہے تمہاری، یہ ماں ہے تمہاری۔ اس لیے میں کہتا ہوں ان فارغ ہونے والے بچوں سے کہ اپنی ماں سے کبھی رشتہ نہ توڑنا۔ ماں تو کبھی رشتہ نہیں توڑتی ہے، بگڑا ہوا بچہ اس کو بھی بلاتی ہے۔ جو بچہ بگڑ جاتا ہے نا، ماں اس کو بھی سینے سے ماں کا حال بڑا عجیب ہوا کرتا ہے کہ اگر ماں ناراض بھی ہو جاتی ہے نا، اور بچہ جو ہے گھر میں آتا ہے تو ماں خود نہیں بولتی، لیکن بہن کو کہتی ہے تیرے بھائی نے کھا لیا کہ نہیں، خود نہیں کھلاتی، لیکن بہن کو کہتی ہے کھا لیا کہ نہیں، اس کی ذرا چادر دیکھ لے، وہ گھر میں سویا ہے کہ نہیں۔ یہ وہ ماں کی ممتائیں ہیں کہ بگڑے ہوئے کو بھی ماں کبھی جدا نہیں کرتی۔ ہاں، بچہ ہی جدا ہو جاتا ہے اپنی ماں سے۔ بہت سارے فضلاء وہ ہیں کہ جو اپنی مادر علمی کو زندگی میں دوبارہ نہیں دیکھتے، دوبارہ اپنے اساتذہ کو ملتے نہیں ہیں، تو ماں کبھی جدا نہیں کرتی۔ ماں تو ہر موقع پر بلاتی رہتی ہے، وقتاً فوقتاً جائزہ لیتی رہتی ہے، اور یہ ماں باپ جو ہیں تمہارے وہ وقتاً فوقتاً پوچھتے رہتے ہیں۔ اگر ناراض بھی ہو گئے تو خود نہیں پوچھتے، تو ساتھی سے کہہ دیتے ہیں ارے اس کو کہہ دینا کہیں پرانے بیٹھ جائیں، کچھ کام کریں۔ یہ سب شفقتیں ہیں، یہ محبتیں ہیں، یہ پیار ہے، لیکن میرے عزیز کے جذبات بھی تھے، اور اس نے جذبات میں اس طرح کی کیفیات ہو جاتی ہے۔ روایتوں میں ہے کہ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جذبات ہیں، زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھیت تھا، اور ایک انصاری صحابی کا کھیت تھا، تو انصاری صحابی کا کھیت بعد میں تھا اور زبیر کا کھیت پہلے تھا، اور یوں نہر آ رہی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ سب کھیروتے ہیں، اپنے کھیتیوں میں پانی پلاتے ہو، ماشاءاللہ گنوں کے اندر، سیردی کے اندر پانی پلاتے ہو، تو نظام یہ ہوتا ہے کہ جس کا کھیت پہلے ہے وہ پہلے پانی پلائے، اور جس کا کھیت بعد میں ہے وہ بعد میں پانی پلائے گا۔ تو نہر سے زبیر ابن عوام کا حق پہلے تھا، اور انصاری صحابی کا بعد میں تھا، لیکن انصاری صحابی نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ نہیں، میں پہلے پلاؤں۔ قانوناً یہ غلط تھا، لیکن پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کو مد نظر مد نظر رکھتے ہوئے زبیر ابن عوام سے کہا کہ زبیر ایک کام کرو، تم پورے کھیت کو پانی بھرنا مت، صرف زمین تر کر لو اور ساتھی کے لیے چھوڑ دو۔ تو وہ جذبات میں انصاری صحابی نے جذبے میں، جیسے ہمارے عزیز نے جذبے میں کہا کہ اب ہم کو کون بلائے گا، تو
وہ انصاری صحابی نے جذبے میں یوں کہا کہ یا رسول اللہ یہ تمہاری پھوپھی کا بیٹا ہے اس لیے آپ نے یہ فیصلہ کیا. اور یاد رکھو جذباتی کیفیت پر حکم نہیں لگتا ہے، اس لیے کہیں حکم نہ لگانا. جذباتی کیفیت پر حکم نہیں لگتا ہے. فرمایا یہ تمہارا پھوپھی کا بیٹا ہے اس لیے تم نے جو ہے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے جو حضور کی پھوپھی ہے، فرمایا اس لیے تم نے یہ فیصلہ کیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو تیرے حق میں فیصلہ تھا، مصالحتی فیصلہ تھا. فیصلہ تو اب میں کرتا ہوں کہ جب تم میری مصالحت پر راضی نہیں ہوا تو اب مسئلہ سن لے. زبیر تو کھیت کو پورا بھر لے پھر اس کے لیے چھوڑنا. پہلا مصالحتی مسئلہ تھا اور اب حکم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو خیر جذبات کی کیفیت میں انسان اپنی کیفیات کا اظہار کرتا ہے. حق تعالیٰ ان بچوں کو علوم نافعہ سے مالا مال فرمائے، اعمال صالحہ سے مزین فرمائے، اس ادارے کو دین دگنی رات چگنی ترقیوں سے مالا مال فرمائے. وقت بہت ہو چکا ہے ورنہ میں بہت ساری ایمان اور علم کی باتیں سناتا ہے. ایک مسئلہ سنا کر بات ختم کر دوں. دیکھو کتا جو ہے نا وہ نجس جانور ہے، بالکل ناپاک جانور ہے، حتیٰ کہ اس کا جھوٹا حنفیہ کے وہاں 3 مرتبہ اور دیگر اکابر کے وہاں 7 مرتبہ بلکہ 8 مرتبہ دھونا ہے. 7 اور 8 مرتبہ ایسا نجس. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو فرماتے ہیں کہ نجس العین ہے، یعنی جیسے سور ہے نا، پیک جو ہوتا ہے خنزیر، جیسے وہ نجس العین ہے یہ بھی نجس العین ہے. ایسا ناپاک جانور کتا. آپ انداز لگائیں اگرچہ اس کتے میں کوئی صفات اچھی بھی ہے. علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کتے میں ایک صفت یہ ہے کہ مالک جب اس کو روتی بتاتا ہے تو فوراً آتا ہے، اور مالک نے اگر اس کو مار بھی دیا تو بھی مالک کے دامن کو نہیں چھوڑتا ہے. علامہ دمیری فرماتے ہیں چند لقمے کھانے والا کتا اپنے مالک کے مارنے کے باوجود نہیں بھاگتا ہے. اور انسان تو اپنے خدا کا ناشکرہ ہے کہ ساری زندگی تجھے کھلایا اور تھوڑے سے حالات آئے تو اللہ کے در کو چھوڑ دیا. علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ تو اللہ کا ناشکرہ ہے. پھر کتے کی ایک صفت یہ ہے، 10 صفتیں لکھی ہے، اس میں ایک صفت کتے کی یہ لکھی ہے کہ کتا جو ہے نا مالک کا دوست آتا ہے تو خاموش رہتا ہے، اور مالک کا دشمن اجنبی آتا ہے تو وہ بھونکنے لگتا ہے. فرمایا اس کا مطلب یہ نکلا کہ وہ مالک کے دوست کو دوست سمجھتا ہے اور مالک کے دشمن کو دشمن سمجھتا ہے. لیکن اے مسلمان، ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم نے اپنے مالک کے دوست کو دشمن سمجھا اور مالک کے دشمن کو اپنا دوست سمجھا ہے. جو اللہ کے اولیاء ہیں، جو اولیاء کرام ہیں، جو بزرگان دین ہیں، ان کو ہم دشمن سمجھ رہے ہیں، اور جو اللہ کے باغی ہیں ان سے ہم محبت کر رہے ہیں، ان سے ہم جو ہے دلی محبتیں کر رہے ہیں. تو کتے میں بڑی عجیب و غریب 10 صفات حق تعالی جل شانہ نے رکھی ہے. صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس سے عبرت لیا کرو، اس سے سبق حاصل کیا کرو. پھر کتے کی ایک صفت خاص طور پر یہ ہے کہ کتا رات میں جاگتا ہے اور دن میں سوتا ہے. فرمایا کہ مومن تو سبق حاصل کر کہ تجھے چند لمحات بھی رات میں جاگنے کو نصیب نہ ہوئے. وہ اپنے مالک کے لیے جاگ رہا ہے، اور ہم اپنے مالک کے سامنے 10 منٹ کے لیے بھی جاگنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں کہ تھوڑے سے 5:30 بجے اٹھ جائیں اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے. اور مجھے تو رونا میرے ہم جنس علماء پر ہے کہ جو ان سنتوں کو حدیثوں میں پڑھاتے ہیں لیکن زندگی تہجد سے خالی ہے. افسوس ہے کہ ہماری زندگیاں اس عظیم المرتبت نماز سے خالی ہے. آپ ایک حکمت سمجھیں کہ اقرا بسم ربک الذی کا نزول ہوا اور اس کے بعد مدثر کا نزول ہوا اور مدثر کے بعد مزمل کا نزول ہوا. مدثر اور اس کے بعد مزمل. مدثر کے اندر دعوت و تبلیغ کا حکم ہے اور مزمل میں تہجد کا حکم ہے. ارباب حکمت نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کے حکم کے بعد تہجد کی نماز دے کر اشارہ فرمایا اس بات کی طرف کہ میرے محبوب تیری دعوت و تبلیغ میں جان پیدا ہوگی رات کی اس نماز کے ذریعے سے.
اسی کے ذریعے سے تیری دعوت و تبلیغ کے اندر جو ہے جان پیدا ہوگی. میرے درس میں، میری باتوں میں، میری تقریر میں، میری تبلیغ میں تب جان پیدا ہو سکتی ہے جبکہ 2-4 رکعت سحرگاہی کے موقع پر، جبکہ اندھیرا ہو، بیوی سوئی ہے، بچے سوئے ہیں، عالم سویا ہوا ہے، اور آپ اپنے مولا کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے رو رہے ہیں کہ ایک مجرم تیرے سامنے حاضر ہوا ہے، اے اللہ دنیا کے اندھیروں میں مانگ رہا ہوں، قبر میں اجالا کر دے. تو ہمارے درس و تدریس میں، دعوت و تبلیغ میں جان پیدا ہوگی. ہم 2-4 رکعت کو نہ جیسے نبی جیسے ہم پڑھیں کہ 5 پارے اور 10 پارے پڑھنے والے بنے، کم سے کم مختصر چھوٹی چھوٹی صورتوں سے تو ہم پڑھ لیں. اور یہ عجیب بات ہے کہ فرض نماز سن ہجری 11 میں معراج کے موقع پر آئی. سن نبوی 11 میں، یعنی نبوت کے 11ویں سال میں جب معراج ہوئی ہے تب فرض نماز آئی ہے، اور تہجد تو بہت پہلے آ چکی. سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تہجد کی نماز دی گئی. تو بہرحال جو ہے یہ کتے کی صفت یہ ہے کہ وہ رات میں جاگتا ہے اور دن میں سوتا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ تھوڑا سا اپنے مالک کے سامنے جاگ لیا کریں، اس سے بڑے فائدے ہیں. بہرحال یہ نجس العین یا نجس جانور ہے، لیکن اسی کتے کو جب تعلیم دی جائیں، تربیت کی جائیں، سدھایا جائیں، اس کو بنایا جائیں، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ. یہ کتا پھر جب شکار کرے گا تو اس کا شکار کیا ہوا جانور جائز ہو جاتا ہے. اس کا شکار کیا وہ کتا جو نجس ہے، جس کے پالنے کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک ایک قرات ثواب کم کر دیتا ہے، جس کے شوق کے لیے پالنے پر اگر گھر میں رکھا ہے تو اللہ رحمت کے فرشتوں کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ میرے گھر میں آئے. رحمت کے فرشتے نہیں آتے. ایسا ناپاک جانور، لیکن جب اس کو تعلیم دی گئی، تربیت کی گئی، اس کو بنایا گیا، تو اس صورت میں اس کی تربیت کے نتیجے میں اس کا شکار کیا ہوا جائز ہو جاتا ہے. بعض ارباب شکار نے، شکار کرنے والوں نے لکھا ہے کہ جب یہ شکار پکڑتا ہے نا، مثلا یہ خرگوش کے پیچھے، سسلے کے پیچھے دوڑا، یا ہرن کے پیچھے دوڑا، ظاہر سی بات ہے کہ مالک تو اتنا جلدی دوڑ نہیں پائے گا. کتا جتنا تیزی سے دوڑتا ہے مالک نہیں دوڑ پائے گا. اب یہ کتا دوڑتا ہے اور اس کو جب پکڑتا ہے، اور پکڑنے کے بعد مالک اگر دور ہوتا ہے اور کتے کو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ شاید مالک کے آنے تک یہ جانور مر جائے گا، تو اس صورت، اور وہ چھوڑ بھی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ چھوڑے گا تو وہ بھاگ جائے گا، تو وہ چھوڑ بھی نہیں سکتا ہے، اور مالک دور ہے، نظر نہیں آ رہا ہے. تو بعض ارباب شکار نے لکھا ہے کہ کتا آنسو بہاتا ہے کہ میرے مالک کا یہ پکڑا ہوا میرا شکار کہیں مر کر کے حرام نہ ہو جائے. اب اس کی وفاداری دیکھے. اسی لیے قرآن میں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، اللہ گھوڑوں کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، اور جب دوڑے تو پاؤں کے نیچے سے اڑنے والی راکھ کی قسم اور آگ کی قسم، اور ان تمام قسموں کو کھانے کے بعد فرمایا ان الانسان لربہ، تاکید در تاکید در تاکید، بے شک یہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. وہاں علامہ رازی نے سوال کیا کہ اللہ ہم تو اشرف المخلوقات، بہت اعلیٰ، احسن تقویم، ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہیں ہم تو، اور اللہ ہماری برائی کے لیے تجھے گھوڑا ہی مل گیا. جو ہمارے نیچے ہیں جانور ہیں وہ تو، اور تجھے جو ہے وہ جانور ہی ملا، تو فرشتوں کی قسم کھا لیتا، تو تیری ذات کی قسم کھا لیتا، گھوڑوں کی قسم کھائی. راضی اس اشکال کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ نے گھوڑوں کی قسم اس لیے کھائی کہ دو کوری گھاس کھانے والا گھوڑا، 2 کوری گھاس کھانے والا گھوڑا اپنے مالک کا اتنا وفادار کہ تیز رفتار گھوڑا دوڑ رہا ہے اور مالک اس کے اوپر سوار ہے، اور اچانک مالک کو ضرورت پڑی کسی چیز کے لینے کی، وہ زور سے رسی اور لگام کھینچتا ہے، کبھی اس کو خون نکل آتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے پاؤں کو چوڑے کر کے کھڑا ہوتا ہے کہ اچانک کھڑے رہنے سے مالک میرا نیچے گر نہ جائے. جو اتنا گھاس کھاتا ہے وہ
اتنا وفادار ہے، تو ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کی پیٹ تک میری نعمتوں کو کھا رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، لیکن تجھ سے زیادہ میرا غدار کوئی نہیں۔ میری اور آپ کی بے وفائیاں اور غداریوں کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے گھوڑوں کی قسم کھائی، تو فرمایا کہ وہ کتا جو ہے کبھی کبھی روتا ہے کہ یہ مر گیا تو میری محنت بیکار، میرے مالک کو حرام ہو جائے گا۔ یہ کتا جب تعلیم دی گئی تو اس کا کیا ہوا شکار جائز ہو گیا۔ جب ایک کتا تعلیم دینے کے بعد شکار جائز ہو جاتا ہے تو اس انسان پر محنت کی جائے اور پھر وہ مومن ہو اور اس پر قرآن و حدیث کی محنت کی جائے تو یہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جس مقام پر فرشتوں کے پہنچنے کا بھی راستہ نہیں ہوا کرتا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ اس کی روح کو پہنچا دیتا ہے، خدا سے ملاقاتیں ہوتی ہے، نبی سے ملاقاتیں ہوتی ہے، شریعت اس کے دل میں پیوست ہو جاتی ہے، اور اس کا سینہ جو ہے عشق رسول سے اور عشق خداوندی سے، ابھی جو ہمارے قاری صاحب کے اشعار آپ نے سنے، عشق مولا پر جو پہلے انہوں نے پڑھے تھے، عشق مولا پر جو یہ ایک قلبی کیفیت ہے، یہ روح کی کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے، یہ ان اداروں میں سکھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ادارے کو اور تمام مدارس کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیوں سے مالا مال فرمائے، داخلی اور خارجی فتنوں سے حفاظت فرمائے، اور اس پر لگا ہوا سرمایہ جو لگا رہے ہیں وہ سمجھ لیں کہ اپنی قبر کو آباد کر رہے ہیں، اپنے حشر کو آباد کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو آباد کر رہے ہیں۔ یہ میں نے کئی جلسوں میں یہ بات سنائی ہے کہ کالج اور یونیورسٹیوں میں لوئر پیدا کیے جاتے ہیں، وہاں وکیل بنائے جاتے ہیں، لوئر بنائے جاتے ہیں، اور ہمارے ان مدرسوں میں سفارشی بنائے جاتے ہیں۔ سفارش کا مطلب یہی تو حفاظ ہے، حدیث شریف میں ہے کہ یہ قیامت کے دن سفارش کریں گے اپنے ماں باپ کی جو جہنم میں جا رہے ہوں گے، اپنے دادا دادی، اپنے نانا نانی کی۔ حدیث میں ہے کہ 10 نسلوں تک کی سفارش کریں گے۔ تو کالج میں لوئر پیدا کیے جاتے ہیں، یہاں سفارشی پیدا کیے جاتے ہیں۔ لوئر کی ضرورت ہر ایک کو نہیں پڑتی، سفارش کی ضرورت قیامت میں ہر ایک کو پڑے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آپ اپنی اولادوں کو کم سے کم حافظ بنائیں، ان کے سینوں میں قرآن کو محفوظ فرمائیں، ان کے ایمان کو مضبوط بنائیں کہ دنیا کے کسی کالج یونیورسٹی میں جانے کے بعد بھی وہ اپنے ایمان کو بیچے نہیں، اس کا سودا نہ کریں خواہشات کے بدلے میں اور ہوس کے بدلے میں اور پیسوں کے بدلے میں اور دنیا کی عریانیت کے بدلے میں، ننگے پن کے بدلے میں اپنے ایمان کا سودا نہ کریں۔ اس لیے ہمارے بچوں کے ایمان کو بہت مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اپنی اسکولوں کا نظام قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ پیسے بچاؤ، اسراف نہ کرو، فضول خرچیاں نہ کرو، شادیوں میں اپنے پیسے برباد نہ کرو، گھومنے پھرنے میں اپنے پیسے برباد نہ کرو، بلکہ اپنے پیسوں کو محفوظ کر کے اپنی اسکولوں کا نظام قائم کرو، تاکہ ہماری اسکولوں کے اندر ہمارے بچے کو دنیاوی تعلیم ایمان کے ساتھ ملے۔ اور میں جگہ جگہ یہ بات کہتا ہوں کہ اس زمانے میں ایمان بچانے کی نیت سے آپ اسکول بناؤ گے، اللہ انشاءاللہ آپ کو اتنا ہی ثواب دے گا جتنا مسجد بنانے پر ثواب دیتا ہے۔ اس لیے کہ مسجدیں بڑی شاندار بنا دی، لیکن نماز پڑھنے والے نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ نماز پڑھنے والوں کو تو بنائیں، ایمان والوں کو تو بنائیں۔ اس لیے ہمیں اسکولوں پر زور دینا ہے، اسکول بنانا ہے، اور اس کے اندر ایمانی ڈھانچے کے اندر اور اسلامی کلچر کے اندر اپنے بچوں کو ہمیں دنیا کی تعلیم دینا ہے، تاکہ یہ ایک ہاتھ کے اندر اگر سائنس لے کر، ڈاکٹری لے کر، میڈیکل لے کر یا اور جو دنیا کی علوم ہیں اس کو لے کر کے اگر چل رہا ہے، تو دوسری طرف دوسرے ہاتھ میں اللہ کا قرآن اور نبی کے فرمان کو لے کر کے چل رہا ہو۔ یہ دونوں چیزیں اس کے ہاتھ میں ہو، اور جب یہ دونوں چیزیں ہوگی تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت اپنی عریانیت اور اپنے باطل دعوتوں سے اور اپنی ننگی خواہشات سے ہمارے ایمان کو لوٹ نہیں سکتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور تعالیٰ جل شانہ و من والہ ان اداروں کو داخلی اور خارجی فتنوں سے اور جو سازشیں ہیں اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے۔ ویسے میں نے ایک جلسے میں یہ بھی
کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی اللہ مدرسوں کی حفاظت کرتا ہے اور انشاءاللہ کرتا رہے گا، اس لیے کہ دودھ جو ہوتا ہے نا، دودھ تو سب بچاتے ہیں، لیکن دودھ کو بچانے کے لیے پیالہ بھی تو بچایا جاتا ہے نا، یا پیالے کے بغیر دودھ پیو گے؟ ہاتھ میں لے کر پیو گے؟ کیسے پیو گے؟ پیالے ہی میں تو دودھ ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ قرآن و حدیث دودھ ہے اور یہ مدرسے پیالے ہیں، تو جہاں اللہ قرآن و حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے نا، تو یہ پیالوں کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی ہے، اس کے اندر مدارس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی انشاءاللہ تعالی آ چکی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان مدرسوں کی بھی حفاظت فرمائیں گے، لیکن ہمیں بھی اسباب کے درجے میں اس کی حفاظت کے اسباب بنانے چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نکاح ہے، جو دلہا وکیل ہے وہ آگے آ جائے۔ آ جائیے۔